السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج بھی بہت خبروں سے بھرا ہوا دن تھا. کچھ اندر کی خبریں بھی ہیں. پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس ٹاک بھی کی. سارا دن میڈیا میں جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے خبریں بھی چلتی رہی. کچھ چینل، ایک آدھ چینل اس کو تردید بھی کرتا رہا کہ اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہو رہی. زیادہ تر جو خبریں تھیں وہ یہی تھی کہ استعفوں کے حوالے سے اور سینٹ الیکشن میں لڑنے کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کے مختلف ممبر ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے، انہوں نے اپنی رائے دی. اور رائے یہی تھی کہ سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لیا جائے اور استعفوں کو مشروط کیا جائے نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا ناظرین، جب 20 ستمبر کو ان کی APC ہوئی تھی ساری پارٹیز کی، جس میں لنک کے اوپر جوائن کیا تھا نواز شریف صاحب نے، تو اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس وقت یہی بات کی تھی کہ آپ واپس آئیں اور آگے یہاں پہ لانگ مارچ میں حصہ لیں یا قیادت کریں تو ہم بھی استعفے دینے کے لیے تیار ہیں. تو کم و بیش اسی قسم کی آراء آج بھی آئی، اور جو ان کے قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ رک نہیں سکتا. بے شک ہم اس میں استعفے دے دیں تو اس میں اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کو مل جائے گی. آج کی جو خبریں اندر کی ہیں وہ ایک دو آپ سے لازمی شیئر کریں گے. ایک تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ایک ہیں ہمارے ذرائع ہیں، انہوں نے خود، میں نے جب فون کیا ان کو 7 ساڑھے 7 بجے تو ان سے پوچھا کہ جب ٹی وی کے اوپر خبریں چل رہی ہیں ایک آدھ چینل کیوں چلا رہا ہے. انہوں نے کہا جی ٹی وی پہ جتنی خبریں استعفوں کے حوالے سے چل رہی ہیں ہو بہو بالکل درست ہیں، ایز اٹ از ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ میڈیا سے ریلیز ہوئی خبریں نہیں تھی بلکہ یہ بلاول ہاؤس سے ریلیز کی گئی خبریں تھیں، جس میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا کہ بلاول ہاؤس کی طرف سے یہ جاری کی گئی تھی ساری خبریں. تو بعد میں پھر جب قرارداد پڑھ کے سنائی ابھی بلاول بھٹو صاحب نے تو اس میں کم و بیش وہی چیزیں سامنے آئی ہیں. اس کے اوپر آتے ہیں. ایک اور اندر کی خبر جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب جو ان کی گرفتاری وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن اتفاق سے آج 7:16 پہ یا 17 پہ میرے موبائل میں میسیج ہے. میں نے انہیں پروگرام کے لیے لائن اپ کرنا تھا خواجہ صاحب کو، تو ان کا میسیج آیا کہ ان میٹنگ. پہلے یہ میسیج آیا، اس کے بعد ان کا پھر آیا. میں نے پوچھا کہ ہم آپ کو لے سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں سوری. عموماً جب وہ بولنے کے موڈ میں نہ ہو تو عموماً اس قسم کا ہی جواب دیتے ہیں، لیکن اس کے صرف 10 منٹ یا 12 منٹ کے بعد خبر آ گئی کہ ان کو احسن اقبال صاحب کے گھر میں تھے وہ اسلام آباد میں، وہاں سے گرفتار کر لیا گیا. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ تھی. دوسرا ایک ان کی گرفتاری کے اوپر بات کریں گے اگر ویڈیو لمبی نہ ہوئی تو. ایک اور خبر پرسوں کی ویڈیو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مولانا صاحب کے لاڑکانہ جلسے میں شرکت نہ کرنے کی وجہ کیا ہے. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کے اس وقت ذرائع کیا کہہ رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیوروکریسی میں اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ JUI کا کوئی انگیجمنٹ تھی، ان کے پرائر مصروفیت تھی. تو PDM ایک بڑا فورم ہے، میرے ہمیں بڑے فورم کے لیے جہاں وہ سربراہی کر رہے تھے تو ان کو جلسے میں نہ جانا کوئی بہانہ نہیں تھا. اور جتنے وہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے تو وہ نہیں تھا کہ کوئی اور وجہ تھی. اور وہ جو تیسری وجہ ہم نے ڈسکس کی تھی ناظرین، وہ یہ تھی کہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ لاڑکانہ کی جو لوکل قیادت ہے جس میں سومرو خاندان ہے، جمیل سومرو صاحب جن کا مرڈر ہو گیا تھا، اور ان کے جو بیٹے ہیں راشد سومرو صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ بلاول بھٹو کا مقابلہ انہی نے کیا تھا، اور وہاں پہ لاڑکانہ میں ان کی اچھی خاصی میجورٹی ہے. بھی میں نے بتایا تھا، اور یہ بھی کہ آزادی مارچ جب 2019 میں لے کے آ رہے تھے تو وہ لاڑکانہ سے شروع کیا تھا. تو وہاں کی لوکل قیادت نے، میں نے آپ کو یاد ہوگا پرسوں کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہاں کی لوکل قیادت نے منع کیا تھا کہ ہماری سیاست تو ختم ہو جائے گی، آپ ہمارے حریفوں کے سٹیج کے اوپر جا کے کھڑے ہو کر جب مولانا صاحب تقریر کریں گے تو ہماری سیاست تو بالکل ختم ہو جائے گی. تو وہی ہوا. آج کی خبریں وہی نکلی کہ آج جب CC کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں کہا گیا کہ مقامی قیادت کے کہنے پر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے اوپر مولانا نے برسی میں شرکت نہیں کی، تو اس کے اوپر ان کو تحفظات تھے، اس کے اوپر بڑی بات چیت ہوئی. تو یہ کچھ اندر کی خبریں تھیں. اور اب آتے ہیں جو انہوں نے فیصلہ کیا پیپلز پارٹی نے. ناظرین، کل پرسوں ہی محترمہ لگی ہوئی تھی مریم نواز شریف صاحبہ. ہا اگر بلاول بھٹو کسی ریلی میں نہیں آئیں گے تو یہ کہے گا وزیر اعظم کے پھوٹ پڑ گئی ہے. ہا میں نہیں جاؤں گی تو پھوٹ پڑ گئی ہے. ہا بلاول مولانا. ایک تو وہ ہا جو ہے نا، وہ مجھے بڑا کچھ یاد آ رہا ہے، میں کبھی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو، ایک کردار تھا اس حوالے سے. لیکن سرے دست یہ آج ہی وہ جو ہنڈیا تھی وہ بیچ چوراہے میں پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس وقت بلاول بھٹو نے ابھی پریس ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے اور ہم سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے.
تو یہ بات تو بالکل بھی قطعاً سمجھ نہیں آئی کہ پی ڈی ایم کو ہم اپنی تجاویز رکھیں گے. تو یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ پی ڈی ایم والے اگر کہہ دیں کہ ہمیں آپ کے فیصلے منظور نہیں ہیں تو پھر پلان آف ایکشن کیا ہوگا, کیونکہ آپ نے ساتھ کوالیفائر نہیں لگایا. آپ نے ایک طرف کہا ہے کہ 31 جنوری تک ڈیڈ لائن دیتے ہیں حکومت کو, وزیر اعظم کو کہ استعفیٰ دے دیں بلاول بھٹو صاحب, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم سینیٹ الیکشن میں بھی میجورٹی نہیں لینے دیں گے اور ہم دوسرا بھی نہیں چھوڑیں گے, وہ بھی نواز شریف صاحب کی اس سے مشروط کر رہے ہیں وہ. تو یا تو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے, جس سے پہلے وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ پی ڈی ایم اس سے پہلے وہ 2 دفعہ کہہ چکے ہیں, ایک 16 دسمبر تھی اور ایک 15 دسمبر تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم جو فیصلے کرے گی وہی ہم کریں گے, اور استعفوں کو بڑا ایٹم بم شیٹم بم کہہ رہے تھے. ایٹم بم تو عمومی طور پہ چلایا بھی نہیں جاتا, شاید وہ اسی وجہ سے کہہ رہے تھے. تو آج وہ دیکھ لیا ہے, انہوں نے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ اگر وہ استعفے پی ڈی ایم اگر کہتی ہے کہ ہمیں آپ کی یہ منظور نہیں ہے تو کیا کریں گے. اور دوسرا یہ آپ نے ایک حتمی رائے اپنی دی ہے ایک قسم کی کہ ہم کیوں میدان خالی چھوڑیں, ہم ان کی پارٹی کے اندر سے جو آراء آئی ہے تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر پی ڈی ایم ان کے فیصلوں کو نہیں مانے گی تو یہ مزید اس میں ڈیوائڈ نظر آئے گی. اور آصف زرداری صاحب کا ناظرین آپ کو بیان پرسوں کا زیادہ دیر نہیں ہوئی, یاد ہی ہوگا کہ میرے طریقے پر چلو, اپنا طریقہ بدلو, کچھ ہم سے سیکھ لو, ہم نے ہو سکتا ہے یہ کام پہلے سے کیے ہوئے ہوں. تو انہوں نے دکھا دیا ہے کہ انہوں نے یہ کام پہلے سے کیے ہوئے تھے اور ابھی بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہی ہیں. ایک اور اس حوالے سے بات کرنی تھی, نواز شریف کی واپسی کے مشروط جو کی ہے, عمومی طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ پرانی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. کبھی تو قاضی حسین احمد صاحب لانگ مارچ کرتے تھے تو جس کے نتیجے میں گورنمنٹ گرتی تھی, اس کے بینیفیشری سب سے زیادہ نون لیگ ہوتی تھی. کبھی وکلا مارچ کرتے تھے, اس میں اپنی سیاست چمکانے کا موقع نواز شریف صاحب کو ہی ملتا تھا یا نون لیگ کو ملتا تھا. تو یہ ایک پرانے ہلے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا اپنا ووٹر اور سپورٹر تو نکلتا کوئی نہیں ہے. تو کبھی جماعت اسلامی کی طرف دیکھتے تھے پہلے, کبھی کسی کی طرف دیکھتے تھے. تو جنہیں کسی زمانے میں مولانا ڈیزل صاحب کہا جاتا تھا, یہ نون لیگ کے ایک رہنما نے نام دیا تھا مولانا صاحب کو. آج مولانا اور ان کی جو آپس میں محبتیں وہ بھی سمجھ سے بالا تر ہیں. ایک آف دا ریکارڈ جو بات ہے, پتہ نہیں مجھے شیئر کرنی چاہیے, چلے میں سوچ لیتا ہوں, اگلی ویڈیو میں کروں گا, مولانا صاحب سے ریلیٹڈ تھی. ایک کالم آج لکھا گیا تھا, اس کے اوپر میں نے آج کی ویڈیو کرنی تھی, لیکن وہ ہم نے کل پہ رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.